بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ had been sponsoring regularly the various terrorist activities within Pakistan. السلام علیکم۔ دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو، اس نے آرمی چیف سے رحم کی اپیل کی ہے، اور یہ اس بات کا اعتراف اور اقرار شروع ہو جاتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے پاکستانی قانون کا احترام کرنا شروع کر دیا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ جو گئے تھے اور پورا لیگل سسٹم جو پاکستان کا ہے، جو پاکستانی مروجہ قوانین ہے، اس کو چیلنج کیا تھا، وہ آج اس رحم کی اپیل فائل کرنے کے بعد انڈائریکٹلی اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس لیگل پروسیس کے اوپر اعتماد اور یقین کر لیا ہے، اور جو اس کے اندر دو ڈیو پروسیس آف لاء دیے گئے ہیں، ایک ہے آرمی چیف کے سامنے رحم کی اپیل اور دوسرا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے رحم کی اپیل، اس کو آج ہم نے مان لیا۔ تو یہ تو ایک حصہ ہے خبر کا۔ آئی ایس پی آر نے اس کے ساتھ ایک اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا حصہ جاری کیا ہے۔ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ شروع میں آئی تھی، دوسرا حصہ آج انہوں نے جاری کیا، اور یہ کافی تفصیلی ہے، جس کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ کراچی کے اندر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کے اور تنظیموں کے نام لے کر، بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں جو بی ایل اے ٹائپ، ان کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور جو را کے ایجنٹ جن کے ساتھ وہ مل کے آپریٹ کر رہا تھا، ان کا بھی تذکرہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ کراچی اور ساحل مکران کے ساتھ لینڈنگ سائٹس تلاش کرنی ہے، بلوچ علیحدگی پسندوں کی مدد کرنی ہے، اور 30-40 گروپس لوگوں کا ایسا ایک گروہ تیار کرنا ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکے۔ کچھ جو ہائی پروفائل اسیسینیشنز ہیں اور کچھ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جو اٹیکس ہیں، اس کا کنفیشن بھی اس بیان کے اندر شامل ہے۔ ویڈیو ٹیپ بڑی لمبی ہے، 10-12 منٹ کی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ان پارٹس اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی پوسٹ کیا جائے تاکہ سارا پاکستان اس کو سن اور دیکھ سکے۔ کچھ سٹیٹمنٹس ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو دکھائی ہیں۔ ایک اور بڑی خبر جو آج پاکستانی سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آج کل، وہ ہے جے آئی ٹی کی تفتیش، اور آج اس کی 15 روزہ جو رپورٹ ہے، فورٹ نائٹلی رپورٹ، وہ سپریم کورٹ میں سبمٹ کرتے ہیں۔ 60 دن کی ان کو ٹوٹل مہلت دی گئی ہے پاناما کیس کی پوری تفتیش مکمل کر کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ آج اس کی جو تھرڈ رپورٹ تھی، تھرڈ رپورٹ کے اندر انہوں نے ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے حوالے سے یہ بتایا کہ شریف فیملی کا وہ ریکارڈ سبمٹ نہیں کر رہے ٹیکس کا اور ان کے اثاثوں کا۔ یہ ایک سیریس میٹر ہے جس کے اوپر جے آئی ٹی اپنی دوسری رپورٹ کے اندر بھی شکایت کر چکی ہے، اور اسی طریقے سے ایس سی سی پی کے اوپر انہوں نے شکایت کی تھی کہ انہوں نے کمپنیز کا پورا ریکارڈ نہیں دیا، اور جو چودھری شوگر ملز اور دوسری 45 کمپنیز ہیں شریف فیملی کی ایس سی سی پی کے پاس جن کا ریکارڈ ہونا چاہیے، اس ریکارڈ کو انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ ٹیمپر کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے، اس نے 10 جولائی تک کی مہلت دی ہے جے آئی ٹی کو کہ 10 جولائی کو آپ نے اپنی حتمی اور فائنل رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ 60 روز پورے ہیں، اس سے اوپر عید کی صرف چھٹیوں کی وجہ سے وہ 3 دن اضافی ان کو مل گئے، 60 روز کی بجائے 63 روز ہو جائیں گے۔ ویسے جمعے کا روز بنتا ہے تو اب انہیں منڈے کو یہ سبمٹ کرنی ہے، تو 10 جولائی کو ڈیڈ لائن ہے، آپ نے یہ رپورٹ دینی ہے، اور وہ 90% کے قریب کام جو ہے ہمارے رپورٹر کہتے ہیں کہ وہ جے آئی ٹی اپنا کمپلیٹ کر چکی ہے، اور کچھ دستاویزات کے متعلق خبر یہ ہے کہ شاید انہیں پاکستان سے باہر سے تصدیق شدہ دستاویزات حاصل ہو جائیں۔ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آف شور اثاثے جن کا تصدیقی عمل سپریم کورٹ خود نہیں تھی کر سکتی، وہ یہ جے آئی ٹی کر کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ سکے گی۔ لیکن یہ ابھی ایک ایسی خبر ہے کہ جس کی تصدیق 10 جولائی کو ہی ہوگی جب جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گی۔ یہ ہے آج کا لب لباب پروگرام کا، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی پوچھا ہے اٹارنی جنرل سے کہ شریف فیملی سے پوچھ کے بتائیں، حکمراں جماعت سے، حکومت سے پوچھ کے بتائیں کہ ان کو اعتراض تو نہیں ہے کہ جس شخص نے حسین نواز کی پکچر لیک کی تھی، ہم اس کا نام اور تفصیل جو ہے وہ پبلک کر دیں، شائع کر دیں کہ کون شخص ذمہ دار تھا جس نے یہ تصویر شائع کی۔ اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے کہ اگلی پیشی کے اوپر حکومت سے اس کا جواب سرکاری طور پر لے کر عدالت کے سامنے رکھیں۔ آج کے پروگرام میں جو شرکا ہیں ہمارے ساتھ، زعیم قادری صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ عمران اسماعیل صاحب ہیں پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ، نبیل گبول صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ، اور سید علی ظفر معروف ماہر قانون ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سید علی ظفر صاحب، آپ سے زعیم قادری صاحب سے شروع کرتے ہیں۔
زعیم قادری صاحب آپ سے پہلے شروع کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج آئی ایس پی آر کا بیان ہے کہ رحم کی اپیل اس نے فائل کر دی ہے آرمی چیف کے سامنے، اور ساتھ ایک اقراری بیان بھی اس کا آ گیا ہے، ویڈیو کے اندر وہ کنفیس کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کی کارروائیاں وہ کرتا رہا اور رو کا ایک نیٹ ورک آپریٹ کرتا رہا. اس کے ساتھ اب کیا سلوک ہونا چاہیے؟ آرمی چیف کو اس کی رحم کی اپیل سننی چاہیے، مسترد کر دینی چاہیے؟ اسٹیٹ آف پاکستان حکمراں جماعت کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ دیکھیں میں تو فی الحال یہی سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ اس شخص کو جس نے تمام ظلم و جبر اس ملک میں جو ہوا اس کو تسلیم بھی کیا اور اس پہ کیٹیگوریکلی اپنا سٹیٹمنٹ بھی جمع کرایا اور اس کے شواہد بھی دیے، اور یہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے بھائی، یہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں ایک بیان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سی چیزیں کنیکٹڈ ہیں جو کہ اوبیسلی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے پاس موجود ہیں. تو میں تو واضح طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے، اور ہندوستان کو ایک پیغام جانا چاہیے کہ پاکستانیوں نے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. اگر تم کسی کے ساتھ ظلم اور جبر کرو گے، جاسوس بھیجو گے، لیکن اس میں ایک اور اسکول آف تھاٹ بھی ہے جسے بھی میں بھی کچھ حد تک جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں کہ اس شخص کی گئی کارروائی سے ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ بھارت ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، بھارت اپنے ہمسایوں دہشت گردی کرتا ہے، بھارت اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کے دراندازی کرتا ہے بلوچستان میں، اور اربوں روپے خرچ کر کے کے پی کے کی طرف سے افغانستان میں بیٹھے ہوئے وہ جعلی لوگ جو طالبان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے ذریعے پاکستان میں ٹیررزم کرواتا ہے. اور یہ ہمیں کنوے کرنا ہے تھرو آر ایٹیٹیوڈ، ہمیں اس کو لے کے جانا ہے، بلانا چاہیے انٹرنیشنل آبزرورز کو، وہ آئیں اور آ کے دیکھیں اور وہ شواہد دیکھیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی پورا کیس پلیڈ کرنا چاہیے ود آرگومنٹس کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے اور یہ اس کی سپورٹنگ آرگومنٹس ہیں، اور لگائیں اس پہ اور ہم 4-6-8 مہینے اور اس کے بعد پھر لٹکائیں اس کو، تاکہ اس 4-6 ماہ میں ہم پوری دنیا کو یہ کنوے کر سکیں کہ جو ظلم و بربریت بھارت نے دونوں طرف سے، یعنی کہ ایسٹرن بارڈرز اینڈ دین ناردرن بارڈرز، جس طرح پاکستان کے ساتھ وہ پیسے خرچ کر کے کونسل خانے 5 کھول کے اربوں روپیہ خرچ کر کے پاکستان میں ٹیررزم کروا رہا ہے، اس کو ہمیں کیٹیگوریکلی ننگا کرنا چاہیے. اور اس شخص کو جب تک نہیں پھانسی، میں تو چاہتا ہوں کہ صبح اس کو پھانسی دی جائے اور سر عام دی جائے، لیکن جب تک پھانسی نہ دی جائے، جب تک ہم اپنا یہ پیغام دنیا کے ہر اس ملک کو جو بڑے سو کالڈ بنتے ہیں اپنی طرف سے ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز اور پروٹیکٹرز، ان کو یہ بتائیں کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے بھی کوئی ہیومن رائٹس ہیں، اور وہاں پہ جو دراندازی نبیل گبول صاحب سے پوچھیں. جی نبیل گبول صاحب، آپ فرمائیے گا آپ کی پارٹی کا اور آپ کا کیا موقف ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور کس قسم کی پالیسی اپنانی چاہیے حکومت پاکستان کو؟ دیکھیں، جو کلبھوشن نے جرائم کیے ہیں اس کی تو کوئی معافی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جو پاکستانی بے گناہ مارے گئے ہیں، اور خود آج بھی جو اعترافی بیان میں اس نے باتیں کی ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو جو ہے معافی ملنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو سہولت کار جن کے نام اس نے لیے ہیں، وہ بھی میں آئی ایس پی آر سے ڈیمانڈ کروں گا کہ ان کے بھی نام پیش کیے جائیں، کیونکہ اس نے جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی ہیں یہاں پاکستانیوں کی مدد سے کی ہے. کراچی میں جن لوگوں نے اس کو مدد کیا، بلوچستان میں جن لوگوں نے مدد کیا، ان سب کے نام آنے چاہیے اور ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی خاص نام سامنے نہیں ہے، کیوں اکیلا وہ ایران سے بیٹھ کر، چابہار سے بیٹھ کر وہ جو ہے کام نہیں کرتا تھا، وہ اس کے پاس پاکستانی لنکس تھے، ان پاکستانی لنکس تک ہاتھ ڈالنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ پاکستانی لنکس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہو، کچھ لوگ حکومت میں بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے صوبے کے بڑے بڑے اعلی عہدے میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، جو میرے انفارمیشن کے مطابق، کیونکہ بلوچستان میں اور کراچی میں اس کی کافی سیاسی لوگوں کے ساتھ وابستگیاں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ایک تو اس کو معافی تو یہ بالکل بہت پاکستانی خطرناک الزام ہے جو آپ عائد کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں حکومت کے اندر اور صوبائی حکومتوں کے اندر اس کے سیاسی لوگوں سے تعلقات تھے. یہ بہت سنگین نوعیت کا الزام ہے جو آپ عائد کر رہے ہیں. کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کلبھوشن یادو کے پکڑنے سے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی. اگر آپ میرے 1.5 سال پرانے میرے نکالیں گے ویڈیو، تو اس میں نے یہی کہا تھا کہ عزیر بلوچ کا لنک ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ ہے. وہ بات ثابت ہوئی.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بلوچستان کے گورنر ہاؤس میں گورنر بیٹھا ہے، اس کا جو بھائی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے، جو پختونوں کے لیے، جو افغانستان کے پختونوں کے لیے باتیں کر رہا ہے، اس کو جو ہے اس کے بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ کس کس نے ان سے جو ہے پیسے لیے ہیں، را سے پیسے لیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ایک ان کا فرض ہے ISPR کا، اور ہماری ڈیمانڈ ہے اس پاکستانی قوم کہ ایسے لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے، کیونکہ یہ قوم کے ملک کے غدار ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں ہی، را کے ایجنٹس ہمارے دشمن تو ہیں، لیکن یہ قوم کے غدار ہیں، تو ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نہیں، لیکن جس کے لیے ثبوت ہو گبول صاحب، اس کے اوپر تو الزام لگانا جائز ہے، ادروائز کوئی قابل احترام شخص ہے، منتخب رکن اسمبلی ہے، تو میں تو ایسے کسی کو غدار نہیں کہوں گا، لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے، ثبوت ہونا چاہیے کسی کے لیے ایسا الزام عائد کرنے کے لیے، ایسا ثبوت جو عدالت کے لیے قابل قبول ہو۔ ISPR بتائے نا کہ ایسے لوگ جن کے کوئی پاکستانیوں کے ساتھ کلبھوشن کا لنک نہیں تھا، ISPR بتائے کہ کوئی پاکستانی نے کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کوئی پاکستانی شخص جو ہے اس عمران اسماعیل صاحب سے پوچھتے ہیں، عمران اسماعیل صاحب، آپ کی جماعت کی اپروچ کیا ہوگی اور کیا پالیسی ہوگی، اور کیا آپ توقع رکھتے ہیں حکومت پاکستان سے؟ پہلے آرمی چیف کے پاس آپشن ہے رحم کی اپیل سننے کی، اور اگلی لاسٹ سٹیج جو ہے اگر وہ مسترد کر دیتے ہیں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے۔ آپ کیا چاہیں گے کہ کیا سلوک ہونا چاہیے اس شخص کے ساتھ؟ ندیم بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں آپ کو ملیں گی، پاکستان کراس بورڈ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو سب کی یہی رائے ملے گی۔ ظاہر ہے کہ جو ہمارے گھر کا دشمن ہے، ہمارے وطن کا دشمن ہے، ہمارے بچوں کا دشمن ہے، جس نے پاکستان میں ایک نیٹ ورک بنایا پورا ٹیررزم کا، اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ سرونگ انڈین گورنمنٹ کا امپلائی پکڑا گیا ہے۔ اس کو تو پاکستان کو لے کے پوری دنیا میں اس کا چرچا کرنا چاہیے، اس کی پوری دنیا میں بتانا چاہیے کہ انڈیا کس طرح سے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے وہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ یہ بات تو ایک طرف ہے کہ ہمیں کتنا اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہیے یا کتنا اس کو لے کے ہمیں نکلنا چاہیے دنیا میں بھارت کے خلاف، لیکن یہ بات بھی ایک جگہ بالکل صحیح ہے کہ کلبھوشن یادیو کے ساتھ کلبھوشن یادیو کسی رحم کا مستحق نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کی رحم کی گنجائش میں باقی نہیں ہے۔ اس نے جب ہمارے بچوں کو مارا پاکستان میں، جو ٹیررزم اٹیکس اس نے اسسٹ کیے یا اس نے کروائے، اس میں جو بچے مرے یا لوگ جو بزرگ اور مرے، ان کا حساب کون دے گا؟ لہو اس کی گردن پر ہے، اور اس کو ضرور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور فوری ملنی چاہیے، وداؤٹ اینی ڈیلے۔ جیسے حالانکہ پاکستان اسپانسرڈ نہیں تھا اجمل قصاب، اس سے ملانا بھی مناسب نہیں ہے، یہ انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ آدمی ہے جو پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے، وہ آن ہز اون گیا تھا۔ یہ تو ان کا سرونگ آفیسر ہے نا، ان کی انڈین سروسز میں یہ نیوی کا سرونگ آفیسر آپ نے پکڑا ہے، اس کا تو حیثیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کا بھیجا ہوا ایجنٹ اور دشمن تصور کیا جانا چاہیے۔ لیکن ندیم ملک صاحب یہ خود سید علی ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں، سید علی ظفر صاحب اس کے اوپر تھوڑا سا اگر لیگل آپشن کی بات کریں، اسٹیٹ اونڈ ہے، اس کو تو اور اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے۔ درست ہے۔ سید علی ظفر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب انہوں نے رحم کی اپیل بھی کر دی ہے آرمی چیف کے آگے، اب تو اس قانون کے تابع وہ آ گیا پورا، جس کو وہ پہلے مان نہیں تھے رہے، اب کیا سٹیٹس ہوگا اس کا؟ دیکھیں جی، دونوں پیرلل چل سکتی ہیں۔ جو انہوں نے پہلے ایک کیا تھا ICJ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پٹیشن فائل کی تھی، اس کی تو پوری طرح تیاری کر کے گئے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ سٹے ہو جائے گا، ایکسیکیوشن روک دی جائے گی ICJ کے تحت۔ انہوں نے پورا ہوم ورک کر کے وہ جب گئے، ہم لوگ ذرا تھوڑے سے سرپرائز ہو گئے، ہماری تیاری نہیں تھی، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ جا رہے ہیں، تو وہ جو جب گئے اور انہوں نے ایک سٹے لے لیا، اب اس کے پیرلل انہوں نے یہ ساتھ ایک اپیل بھی شروع کر دی ہے۔ اپیل تو ایک مرسی اپیل ہوتی ہے، یہ قانون میں اس کا کوئی قانون سے تعلق نہیں، وہ صرف یہ ہے کہ اگر وہ ایک مرسی پٹیشن دیں تو ثوابدید ہے آرمی چیف یا پریزیڈنٹ صاحب کی کہ وہ الٹیمیٹلی ان کو معاف کر دیں اور ان کی سزائے موت سے لائف امپریزنمنٹ کر دیں، عمر قید کر دیں، لیکن یہ اس میں کوئی قانونی نقطہ نہیں ہوتا۔ جو ICJ میں کیس انہوں نے فائل کیا ہے، اس میں انہوں نے بہت سارے قانونی نقطے اپنائے ہیں، اور میرا خیال ہے ہم جو ہیں پاکستان اس وقت تو چلیں سرپرائز ہو کے ہم نے نہیں کچھ کیا، ہم ایک دم ہمارے اوپر ایسا ہوا حملہ کہ ہم نے اپنی ٹیم بھی نہیں تیار کر سکے پوری طرح، لیکن اب تو بہت ٹائم تھا،
اور میرا خیال ہے دو جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہمیں کرنے کے لیے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنا جو ہم نے جج ادھر ایک مہیا کرنا ہے، ہماری رائٹ ہے کہ ہم بھی اپنا ایک جج ادھر بھیجیں، تو وہ ہم نے ابھی تک اس کو طے نہیں کیا. اور ہم نے جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے جس میں آپ کی ایک ایکسپرٹس کی لیگل ٹیم کو بیٹھنا چاہیے جو ایکسپرٹس ہوں انٹرنیشنل لاء میں، اور بیٹھ کے وہ اپنی ڈیفنس تیار کریں کہ ہم نے کس طرح ڈیفنس پیش کرنی ہے، وہ بھی ابھی مجھے نہیں نظر آ رہا. یہ کیس جو ICJ کے پاس ہے یہ ایک ریاست کا کیس ہے، کلائنٹ اس میں ریاست ہے، اس میں پاکستان کی جو سوورینٹی ہے، ہماری جو ہمارے خلاف ایک ٹیررسٹ آ گیا اور انٹرنیشنل جسٹس سسٹم میں ہمیں پھنسا دیا گیا، جہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سوورینٹی انٹرنیشنل کورٹس کی ہے. تو یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ کل کو ہر قسم کا معاملہ پھر ہمارا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گا، اور ہمارے جو لوکل قانون ہیں، ہمارے جو نیشنل قانون ہیں جن کے تحت ہم کسی ٹیررسٹ کو سزا دے سکتے ہیں، وہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے اس کیس کی اہمیت بڑا ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ آپ نے کیا. آئی ہوپ کہ حکومت پاکستان اس کے اوپر جو پہلے کوتاہی کیا وہ کوتاہی دوبارہ نہ کرے، کیونکہ پہلی دفعہ وہ کوتاہیاں جو تھیں وہ واضح ہو کر نظر آ رہی تھیں جس وقت یہ کیس ICJ میں سنا گیا. اور سب سے بڑا مسئلہ جج تعینات نہیں کیا، ٹائم معلوم تھا، اور وہ نقطہ ایک پہ ہم پھنسے رہے کہ آپ کی جورسڈکشن ہے، باقی نقطوں کے اوپر ہم بات کرنے پہ بھی تیار ہی نہیں تھے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے. نامہ کیس جو پاکستانی سیاست کے لیے بہت بڑا بھونچال ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. JIT کے سربراہ نے آج سپریم کورٹ کو بتایا کہ 3 دفعہ نوٹس دینے کے باوجود فیڈرل بورڈ آف ریونیو شریف فیملی کے ٹیکس اور اثاثوں کے متعلق تفصیلات دینے سے گریز کر رہا ہے. اسی طریقے سے SCCP نے کچھ ریکارڈ تو دیا لیکن باقی ریکارڈ نہیں دے رہے. JIT جو ہے اس کو 10 جولائی تک کی حتمی مہلت دی گئی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ شریف فیملی سے، حکمراں جماعت سے، حکومت سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ کیا حسین نواز کی جس شخص نے تصویر لیک کی تھی اس کی رپورٹ جو ہے تفتیشی رپورٹ، اس کے خلاف کارروائی ہوئی کیا، اور وہ ہے شخص کون، وہ منظر عام پر لائی جائے یا نہ لائی جائے، اس کے اوپر سرکاری پوزیشن پوچھ کر بتائی جائے. یہ اگلی پیشی کے اوپر اٹارنی جنرل کو جواب دینا ہے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ پوزیشن یہ تھی کہ FIA اور انٹیلیجنس بیورو، یہاں پہ بھی کچھ ایک ایشوز چل رہے ہیں. انٹیلیجنس بیورو کے خلاف جو ان کی جاسوسی کی گئی JIT کے اراکین کی، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نہ لائیں، اور JIT نے اپنی تحفظات جو ہیں سپریم کورٹ کے اندر سبمٹ کروائے ہوئے ہیں. اس کے متعلق سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ دونوں اداروں کے جو سربراہان ہیں ایکسٹینشن کے اوپر ایکٹنگ چارج ہے اس کے اوپر، تو شیخ عظمت سعید جو ہیں سپریم کورٹ کے جج، انہوں نے اس کے اوپر ایک آبزرویشن دی کہ یہ دونوں اداروں کے سربراہان اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں زعیم قادری صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے اگر پورے شواہد کھل کے عدالت کے سامنے رکھ دیے جائیں. اگر اس طرح وہ کھینچا تانی ہوئی تو پھر مسئلہ بگڑ سکتا ہے. دیکھیں ندیم صاحب، ایک تو آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا طوفان ہے، پتہ نہیں یہ طوفان ہے بھی یا اس کو بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے کچھ ناقبت انگیز دوست جو سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ ترقی کا عمل جو شروع ہے 2018 تک مکمل ہو گیا یا 75 77 80% اپنی راہ پر تعین اس کا ہو گیا اور وہ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہوا، تو پھر الیکشنز میں کسی کی دال نہیں گلے گی. بہرحال آپ کا سوال ہے، میں اس کا جواب ضرور دوں گا. آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ IB نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی اور کچھ ڈاکومنٹس لیے نادرا سے فبیہا انہوں نے کہا، لیکن ہماری بھی کالز ٹیپ ہوئی. ہمارے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ لے جایا گیا طارق شفیع کو، اور وہاں جا کے کوئی کسی نے ذرائع نہیں بتائے کہ کیا وہ ذرائع ہیں JIT کے پاس کہ وہ کیٹیگوریکلی یہ میک شور کر سکے کہ طارق شفیع صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس لے جایا گیا اور وہاں پر ان کو بریف کیا گیا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. تو ہماری بھی باتیں موجود ہیں. طارق شفیع صاحب نے یہ چیز کنفیس کر لی. وہ تو کر لیا. زعیم قادری صاحب جو رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی اس کے اندر طارق شفیع نے اقرار کر لیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، مجھے بلایا وہاں پہ اور ہارون پاشا نے مجھے وہاں پہ یہ بات کہی. میرے سے بڑے قابل ہیں آپ، لیکن پھر مجھے بتا دیجئے کہ ان کے پاس کوئی اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے 5واں
GIT میں جن کو علم ہو جاتا ہے رات کو کہ وہاں کیا ہوا صبح یا کل کیا ہوا. دو اللہ کے ولی ہیں نا اس کے اندر, کر ہی رہا ہوگا دو اللہ کے ولی ہیں نا اس کے اندر, ایک ISI سے اور ایک MI سے. سپریم کورٹ نے جو کمپوزیشن کی تھی اس کے اندر 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے ہیں. تو میرے بھائی عرض یہ ہے کہ اگر IB کے بارے میں یہ الزام ہے تو پھر یہ الزام اگر کسی پہ بھی ہے تو غلط ہے. اگر یہ غلط ایک ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ, اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اور وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایج ہے کہ میں ایک الیکٹڈ نمائندہ ہوں اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں, لیکن آپ پر اس کو تو سپریم کورٹ نے GIT کو تو قادری صاحب سپریم کورٹ نے GIT کو مینڈیٹ دیا کہ انویسٹیگیٹ کر کے فیکٹ فائنڈنگ کر کے بتائے, اس لیے یہ کمپوزیشن کی گئی GIT کو. لیکن IB کو تو یہ مینڈیٹ کسی نے نہیں دیا کہ جاؤ انویسٹیگیٹ کر کے بتاؤ کہ ججوں نے کیا کیا اور GIT نے کیا کیا. یہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے کہ وہ لوگوں کی ٹیپیں کرے اور جا کے کیا کسی اور کے پاس ہے؟ قانوناً نہیں ہے سر. دیکھیں گبول صاحب آپ بتائیے گا, فون ٹیپنگ ایجنسیاں ہماری جو ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اگر کچھ غلط میرے لیے ہے تو معذرت سے وہ غلط آپ کے لیے, اور ہماری امید ہے, ہم آج بھی امید کے بیٹھے ہیں کہ جہاں بھی وہ 13 پوائنٹس اور ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیجسلیٹو جو TORs ہیں اس سے باہر اگر جائے گی GIT تو ہم ضرور سپریم کورٹ کی خدمت میں جا کر اپنا کیس بھی پیش کریں گے اور جا کے کہیں گے کہ بھی یہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ہم نے تو پیشی سے انکار ہی نہیں کیا, ہم تو روز پیش ہو رہے ہیں. گبول صاحب سے پوچھتے ہیں, گبول صاحب کے پاس اندر کی بہت سی خبریں ہوتی ہیں. گبول صاحب یہ جو GIT نے ابھی تک انفارمیشن حاصل کی ہیں, آج ہمارے ایک رپورٹر بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ دستاویزات بھی حاصل کی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کی تصدیق کا عمل بھی مکمل ہو جائے حتمی رپورٹ آنے تک. کتنی میننگ فل رپورٹ ہوگی یہ تفتیش, کتنی میننگ فل ہوگی 10 جولائی کو جب سپریم کورٹ کے سامنے آئے؟ کیا اتنی ایویڈنس ہوگی کہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ 3 جج کچھ فیصلہ کر پائیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہی ہے 10 جولائی کے بعد. اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 جولائی کے بعد کتنے دنوں کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ مہینے نہ لگائیں, دنوں میں فیصلے کر لیں, کیونکہ GIT نے اپنا کام جیسے آپ نے کہا 90%, میں تو کہتا ہوں 100% مکمل کر لیا ہے. کیونکہ GIT کو تو کچھ ملا ہی نہیں ہے نا, جس کو بلایا انہوں نے کوئی جواب دیا ہی نہیں. اور GIT نے خود کہا ہے کہ FBR میں جو ہے ڈاکیومنٹس غائب کیے گئے ہیں. میں نے تو پتہ نہیں کون سے شو میں کہا تھا 1 مہینے پہلے کہ FBR سے ہمیں رپورٹس ہیں کچھ ڈاکیومنٹ جلا دیے گئے ہیں. تو FBR سے جو ہے وہ ڈاکیومنٹ جو مانگی ہے GIT نے وہ ان کو ملا نہیں ہے, وہاں سے غائب کیے گئے ہیں. FIA انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے اوپر. تو باقی بچے کہ 10 جولائی میں کتنے دن بچے ہیں مجھے بتائیں. 16, 17, 18 دن بچے ہیں. اس 16, 17, 18 دن میں اگر یہ تصدیق کر کے کہیں سے کوئی ڈاکیومنٹ, ایک ہی تصدیق شدہ ڈاکیومنٹ کام دے سکتا ہے نواز شریف کو, وہ ہے قطری شہزادے کا منی ٹریل کے حوالے سے بیان. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے پاس نہیں ہے دینے کو. اور خود GIT نے بھی یہ بات کہی ہے, سپریم کورٹ کو بھی کہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے سرکار. IB کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, IB ایک حکومت کی وہ ونگ ہے جو حکومت کے لیے کام کرتی ہے. حکومت, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر صوبے میں IB چیف منسٹر کے لیے اور وفاق میں وزیر اعظم کے لیے کام کرتی ہے. تو IB کا جو ہے الزام لگانا کہ جی GIT کے ممبرز کے IB ہماری ریکارڈ کر رہی ہے, ریکارڈ تو آپ کا بھی فون ہے, مجھے اچھی طرح پتہ ہے, آپ کا بھی فون بگڈ ہے, میرا فون بھی بگڈ ہے, اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لیڈروں کے جو ہے اور اینکرز کے فون بگڈ ہے, اور وہ IB کرتی ہے. تو یہ GIT جو ہے اپنی حتمی رپورٹ جو میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ وہ حتمی رپورٹ یہی دے گی کہ ہمیں کوئی ایسے منی ٹریل کا کوئی فیکٹ فائنڈنگ نہیں ملا ہے. اب سپریم کورٹ پر ہے کہ وہ کتنے دنوں میں فیصلہ کرے. مجھے تو کہیں یہ ڈر ہے کہ GIT میں کوئی ایک اور نیا GIT بنا نہیں دیے جائے, کیونکہ جی ان کو پریشرائز کیا گیا, GIT کو ان کو ڈرایا دھمکایا گیا, جو کہ اوپنلی بات ہے. خود پرائم منسٹر اپنی گواہی دے کر اپنے بیان دے کر جو ہے وہ آتے ہیں باہر, اور خود پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جو ہے یہ فیکٹریاں بند ہونی چاہیے. کس کی طرف ان کا اشارہ تھا, کون سی فیکٹری کی طرف اشارہ تھا؟ اتفاق فاؤنڈری کی طرف تو نہیں اشارہ تھا نا کہ بند تو ہونا چاہیے اتفاق فاؤنڈری کو, لیکن وہ جس فیکٹری کی بات کر رہے ہیں وہ سب دنیا کو پتہ ہے. اتفاق فاؤنڈری ویسے اب ان کے پاس نہیں ہے, وہ اتفاق کا سریا نہیں بنتا, وہ جو عام طور پر 18 سال پہلے بند ہو چکی ہے, پہلے کرتے تھے. اچھا وہ عمران اسماعیل صاحب آپ بتائیے, یہ مسئلہ بڑے نازک سٹیج کے اوپر ہے کہ GIT والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں IB ہراساں کر رہی ہے, وہ جا کے سپریم کورٹ کو بتاتے ہیں کہ SCCP ریکارڈ ٹیمپر کر رہی ہے, FBI ہمیں ریکارڈ نہیں دے رہی. اب یہ معاملہ 10 جولائی تک آپ کو کیا لگتا ہے کوئی کنکلوڈ ہوگا, کیا ہوگا؟
ندیم صاحب یہ بات تو اپنی جگہ بالکل سچ ہے، اور اس کا فیئر بھی تھا پہلے سے کہ نواز شریف صاحب کے آفس میں موجودگی جو ہے وہ جے آئی ٹی کو کام کرنے سے روکے گی. جو ادارے ان کے ماتحت کام کرتے ہیں نواز شریف کے، وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے، وہ انڈر ڈیوریس جے آئی ٹی کو رکھنے کی کوشش کریں گے، پریشر دینے کی کوشش کریں گے، اور دیٹس واٹ ایگزیکٹلی پی ایم ایل این لیڈرز آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. آپ کورٹ کے باہر دیکھتے ہیں جو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے جے آئی ٹی کو، جو للکارا جاتا ہے ججوں کو اور لوگوں کو، کہا جاتا ہے کہ جی کبھی زمین تنگ کرنے کا کہا جاتا ہے، کبھی جے آئی ٹی کو کہتے ہیں کہ جی یہ کسائیوں کی دکان ہے، کبھی کہتے ہیں جیمز بانڈ ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کوآپریٹ کرنے کے طریقہ کار نہیں ہے. جو کلیم پی ایم ایل این کرتی ہے نا جی ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب خود چل کے چلے گئے وہاں پہ، تو وہ چلے گئے تو وہ ایز اے ملزم گئے، کوئی احسان انہوں نے نہیں کیا، نمبر 1. نمبر 2 ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ وہاں سے بائیکاٹ کرتے، جے آئی ٹی کا گھر بیٹھ جاتے تو اس کا ویسے ہی کیس الٹ رہا تھا. اور نمبر 3 یہ کہ اگر آپ کوئی جے آئی ٹی کو فیس کر رہے ہیں، کسی الزام کو فیس کر رہے ہیں، تو اس کو آپ ملک کی ترقی یا معاشیت سے کمپیئر نہیں کر سکتے نا. یعنی یہ ہر بات کا جواب یہ دینا کہ جی کیونکہ ملک میں ترقی ہو رہی تھی اور پہیہ رکوانے کے لیے عمران خان نے اتنی بڑی سازش کی کہ انہوں نے پاناما سے پیپرز لیک کروائے، 2 وزراء اعظم یورپ کے جو ہیں ان کو چھوڑنا پڑا اپنی کرسی کو، اور نواز شریف صاحب ایک اٹل چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. جب معاملہ آتا ہے پرائم منسٹر کا جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کو آفس چھوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو عدلیہ کے سامنے پیش کریں اور جب آپ کلین ہو جائیں تو پھر آ جائیں. جب اپنے اوپر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں کھڑا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا، یہ منہ اور مسول کی دال مجھے ہٹائیں گے. یہ معاملات آپ ڈفرینشیٹ تو آپ خود کرتے ہیں، اور پھر آپ عدلیہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بے رحمانہ معاملات ہو رہے ہیں، ہمارے 3 نسلوں کو جو ہے ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، اور ان 3 نسلوں کو آپ خود ہی عدالت میں لے کر آئے ہیں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جس کے سپریم کورٹ جو ہے نا اس پورے پروسیس کی بڑی جاندار طریقے سے اونرشپ لے رہی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت چاہتے ہوئے بھی جے آئی ٹی والوں کو ڈرا سکے گی. سپریم کورٹ بیٹھی ہے، میڈیا بیٹھا ہے، آپ سارے لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. جے آئی ٹی کا اتنا تو دل ہوگا کہ وہ اتنے لوگ ساتھ دے رہے ہیں تو کھڑے رہے کہ باقی 15 دنوں میں جو سچائی ہے کورٹ کے سامنے رکھے. سید علی ظفر صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو صورتحال ہے اس وقت، اس کا تجزیہ آپ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. جب جے آئی ٹی جس کو سپریم کورٹ نے مینڈیٹ دیا ہے وہ کہے کہ ایس سی سی پی ریکارڈ ٹیمپر کر رہی ہے، آئی بی جو ہے وہ جاسوسی کر رہی ہے ہماری، اور آئی بی مان بھی لے اس کو، اور ایف بی آر سے بولیں کہ یہ تو ہم 3 نوٹس دے چکے ہیں ریکارڈ نہیں دیتے، تو اس کے اوپر لیگل ریمیڈی کیا ہے؟ کورٹ اس کے اوپر کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی یہ جو کیس ہے نا پاناما لیکس کا، آپ کو میں بتاؤں یہ بہت ہی یونیک، بلکہ محض دنیا کی سپریم کورٹس جتنی ہیں اس کی ہسٹری میں یہ سب سے انوکھا کیس ہے، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے اپنے ذمہ داری لے لی ہو کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کسی کرائم کو. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ ہے نہیں، اور اگر یہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا کیس نہ ہوتا تو اس کو پہلے دن ہی کیس کو باہر پھینک دیا جاتا عدالت میں کہ جی آرٹیکل 184 میں ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن کورٹ نے یہ سوچا کہ یہ چونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی ہیں، اور چونکہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، نیب پہ بھروسہ نہیں ہے، ایف آئی اے پہ بھروسہ نہیں ہے، تو سپریم کورٹ نے سوچا کہ ہم ایک اپنی انویسٹیگیٹنگ ٹیم بنائیں گے. اب آپ کو میں سچ بتاؤں تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایسی ایکسپرٹیز نہیں ہے خود انویسٹیگیٹ کرنے کی. وہ جج صاحبان ہیں، وہ بینچ کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈاکیومنٹس پہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو جے آئی ٹی انہوں نے بنائی ہے یہ اپنی ہی ایک برانچ بنائی ہے، وہ اپنی ہی ایک انہوں نے ایکسٹینشن بنائی ہے کہ ہم اس ٹیم کے ذریعے انویسٹیگیٹ کریں گے. تو اب جب یہ ٹیم انہوں نے خود بنائی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرانا ہے اور اس نے آ کے رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ کو، تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اگر کوئی رکاوٹ کرے اس جے آئی ٹی کی کارکردگی میں تو سپریم کورٹ فوراً آرڈر فرمائے اور سخت سے سخت اس میں جو بھی اس کو رکاوٹ کرتا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت آرڈر دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ ڈی ٹریک بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ اتنے سارے محاذ کھول دے کہ جو مین منزل ہے ٹرین اس کی پٹری سے اتر جائے اور جے آئی ٹی اپنی رپورٹ مکمل نہ کر سکے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا ٹیسٹ ہے سپریم کورٹ کا بھی، اس کے تحمل کا، اس کی برداشت کا اور اس کی ٹیکٹک کا، کہ وہ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ختم بھی کروا دیں انویسٹیگیشن، اور کوئی اتنے زیادہ محاذ بھی نہ کھل جائیں، جس کا آپ تذکرہ اتنے کر سارے رہے ہیں، ایشوز بھی نہ اس کھل ساری جائیں. سچویشن میں جوڈیشل ریسٹرینٹ بہتر آپشن ہے، کیونکہ ٹیکٹکس کے طور کے اوپر
حکمراں جماعت کے کچھ افراد اس کو جانو کو پتی کہتے ہیں, کوئی جیمز بانڈ کہتا ہے, کوئی کسائی کی دکان کہتا ہے. جہاں یہاں جوڈیشل ریسٹرینٹ جب تک رپورٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے بہتر آپشن ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن کورٹ نے فیصلہ بھی تو صادر کرنا ہے. جے آئی ٹی رپورٹ مکمل کرے گی تو فیصلہ ہوگا. جی اگر ورس کیس ہو جائے, جب کوئی بالکل مجبوری ہو جائے سپریم کورٹ کے پاس, کوئی اور راستہ نہ ہو, تو پھر ایک کنٹیمپٹ کی پاور سپریم کورٹ کے پاس ضرور ہے. کنٹیمپٹ کی پاور کے اندر سپریم کورٹ جو بھی رکاوٹ ڈال رہا ہے اس کو بلا کے جیل میں بھی ڈال سکتی ہے. اور ایک آرٹیکل 187 ہے ہماری آئین کا, اس کے تحت جو سربراہ ہے جس آرگنائزیشن کا جو اس وقت تنگ کر رہی ہے یا جو رکاوٹ ڈال رہی ہے, اس کے سربراہ کو بھی وہ تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم سچویشن ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس پوزیشن میں آئے. یہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے لیے بھی مشکلات ہوں گی, حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا, سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح کے تصادم ہوں, کیونکہ یہ کیس آپ دیکھیں تھوڑا سا اس میں پالیٹکس بھی ہے, تھوڑا سوشل ایسپیکٹ بھی ہے, تھوڑا لیگل ایسپیکٹ. زعیم قادری صاحب سے بھی پوچھوں گا, ایک اور اوپینین دے دیجئے کہ جب یہ جے آئی ٹی 10 جولائی کو سپریم کورٹ کو رپورٹ دے گی تو اس کے اوپر کیا یہ 3 جو جج ہیں, باقی کے 2 ججوں نے تو پہلے فیصلہ دے دیا تھا کہ صادق اور امین نہیں ہے, اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ, یہ 3 جج اسی طرح کا کوئی فیصلہ دے دیں گے یا دوبارہ ہیئرنگ ہوگی, ہوگا کیا, اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا 10 جولائی کے بعد؟ جی میرا اندازہ یہ ہے کہ جب یہ رپورٹ آئے گی تو انصاف کا اور قانون کا یہ تقاضا ہے کہ جو بھی اس کے خلاف آبجیکشن جس کو بھی ہو وہ آ کے عدالت میں آبجیکشن دائر کر سکتا ہے, اور میرا خیال ہے عدالت کو سننا پڑے گا کہ وہ آبجیکشن ویلڈ ہے یا نہیں. اور ایک بار وہ آبجیکشنز اوور رول کر دے گا یا نہیں کرے گا, اس کا فیصلہ کرے گا سپریم کورٹ, تو پھر رپورٹ کی جانب آئے گا اور رپورٹ کے اوپر پھر فیصلہ کرے گا کہ اب سزا دینی ہے, ہم نے خود دینی ہے, اس میں ایکوٹ کرنا ہے, یا ہم نے تیسری آپشن ایک نیب کورٹ کو بھیج دینا ہے. تو یہ ڈیسیجن فائنلی سپریم کورٹ کرے گا, لیکن آبجیکشن سن کے. آبجیکشن سننے کے بعد زعیم قادری صاحب نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ اس سے بھی کڑی ہوگی. اعتراض کروں گا میں ندیم صاحب, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے وکیل صاحب نے بات کی ہے بڑی قانونی بات کی ہے, لیکن اعتراض کون کرے گا؟ مطلب ابھی تک کسی کو جے آئی ٹی کا رپورٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ اعتراض کس بات کا کرے گا؟ کہ جب مطلب مثال کے طور پر شریف فیملی جو ہے اعتراض داخل کرے گی, ظاہر ہے اس کے خلاف کیس چل رہی ہے, تو اعتراض کس چیز کا کرے گا کہ وہ رپورٹ سامنے آیا ہی نہیں ہے؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ پہلے رپورٹ شائع کرے گی اور اس کے بعد پھر شاید ٹائم دے گی کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ پھر اپنا اعتراض داخل کر سکتا ہے. زعیم قادری صاحب سے پوچھتے ہیں, قادری صاحب اگلی سٹیج اس سے زیادہ کڑی ہو سکتی ہے جب کھلی عدالت کے اندر رپورٹ سامنے آئے اور اس کے اوپر اعتراضات ہوں یا ایویڈنس سامنے آ جائے, وہ ایک سٹیج ہوگی جو زیادہ سیاسی طور پر مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. یہ دیکھیں خالصتاً سپریم کورٹ کا کام ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی سب کچھ کرے گی, لیکن جس طرح علی ظفر صاحب نے فرمایا, اگر قانونی جو ہے وہ سلسلے کو ذرا بغور زیادہ بہتری لے آئی جاتی, اور وہ اپلیکیشن جو میاں محمد نواز شریف نے دی تھی ایک کمیشن کے قیام کی, تو اس کی لیگل سینکٹی اور لیگل ایڈوانٹیجز کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے اور اس کی امپلیکیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ایک خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ایگری نہ کرے, لیکن جو ابھی بات یہاں پہ کی گئی عمران بھائی کی طرف سے کہ جی یہ تو ہر چیز جو ہے یہ یوں ہی ہوئی ہے اور یہ اس طرح ہی چلے گا. دیکھیں میں نہیں کہنا چاہتا تھا یہ بات, جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا پی ٹی آئی کا, اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو ترقی کے عمل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, تو یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یہ دھرنے کی بات ہو رہی تھی. ابھی لوگ آئے, بہت باتیں کی گئیں, بہت کچھ ہوا اور کچھ نہیں نکلا, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا. اور وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس زمانے کا, وہ ڈب ٹیل ہو رہا تھا اس انسٹیبلٹی سے, کیونکہ میں کنونسڈ ہوں, بلکہ پوری دنیا کے اکانومسٹ سے جانتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے, اور جن ممالک میں یہ ایک میکرو اکنامک انڈیکیٹر اویلیبل نہیں ہوتا, وہاں پہ انویسٹرز یقیناً شائع ہوتے ہیں اور ایک ابہام اکانومی میں رہتا ہے. تو آپ زعیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے عمران خان کی پارٹی کو فنڈ کیا کہ وہ میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف یا انسٹیبلٹی کریٹ کریں, یا آپ یہ تو ہو سکتا ہے نا, فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو جا کے بتا دیں ٹریل وہاں, کیوں نہیں الیکشن کمیشن میں عمران اسماعیل صاحب نہیں, مجھے ختم کرنے دینا سر آپ پلیز ایک سیکنڈ. تو یہ وہاں جا کے نہیں دے رہے, اپنے ڈاکومنٹس نہیں دے رہے.
میں نہیں کسی کو کہنا چاہتا کہ کوئی ظالم ہے، ہو سکتا ہے عمران صاحب جیسے لوگ نہ جانتے ہی الجھ رہے ہوں اس کام میں اور کام کوئی اور دکھا رہا ہو. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب نے دیکھا کہ چین کا وہ صدر جس کے آنے سے وہ منصوبے جو 22 مہینے میں مکمل ہوئے، اگر 22 مہینے پہلے مکمل ہوئے ہوتے اور 1 سال ڈیلے نہ ہوا ہوتا، میں اس کی جواب دے رہا ہوں. تو آج یہ 22 مہینے بعد جو 42 مہینے میں 22 مہینے کا کام کیا ہے، عمران صاحب سے جواب کر لیں. آپ کی پارٹی کو یہ کہتے ہیں یہودیوں نے فنڈ کیا نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے یہودیوں کے نام سے فنڈ سر بتائیے عمران نہیں آئے، وہاں بتا دیں جا کے نہیں بھائی یہودی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں محبت میں پیسے بھیجے. وہ 3 کروڑ 3 لاکھ ڈالر کی بات کر رہا ہے اکبر ایس بابر. میں اس کے کیس کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک بڑا فنی ایپیسوڈ ہے. یہ ایک سیریل ہے بڑا فنی قسم کا کہ ایک یہودی لابی نے $500 فنڈ کیے پی ٹی آئی کو، اور اس $500 کو لے کے عمران خان دنیا پہ چھا گئے اور وہ موزیک فرانسیکا سے بھی پیپر لے آئے اور یہ سارے لندن کے اپارٹمنٹ بھی عمران خان نے خرید کے ان کے گلے ڈال دیے اور وہ التوفیق کیس بینک کا کیس بھی عمران خان نے کروا دیا. وہ $500 میں سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ کون سے $500 ہیں؟ یہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ جب آپ فنڈ ریزنگ کے لیے جاتے ہیں، میں اپنی پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا رہا ہوں. میں جب امریکہ میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی میرا نام عبدالحمید ہے، میں $500 دینا چاہتا ہوں. اب وہ عبدالحمید صاحب جو ہیں وہ ایک لا فرم میں پارٹنر ہیں جس کا ان کا پارٹنر ایک یہودی ہے. جب انہوں نے چیک سائن کیا تو $500 کا چیک وہ آ گیا اس لا فرم کا جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہودی ہے، اور وہ ہم نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹ میں ڈالا ہے. انہوں نے کہیں سے پکڑ کے چوری کیا ہوا نہیں نکالا، ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ڈالا ہے. وہ $500 کو لے کے یہ پھر رہے ہیں جی فورن فنڈنگ ہوگی. وہ بیوقوف آدمی کے پیچھے وہ ہماری پارٹی کا ہی نکالا ہوا بندہ جو ہے وہ اس کو لے کے پھر رہے ہیں، ناچتے پھر رہے ہیں، کبھی وہ نواز شریف کے ساتھ کبھی شہباز شریف کے ساتھ. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 10 تاریخ سر پہ ہم دے دیں گے اس سے پہلے سارے حساب کتاب. آپ ایسے کریں نا عمران اسماعیل صاحب، آپ جو الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں، آپ ثبوت قوم کے سامنے رکھیں نا کہ وہ $500 کیسے ہے اور کہاں ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے نا. سر $500 نہیں ہے ندیم صاحب، وہ $3 لاکھ کی بات کر رہا ہے اکبر ایس بابر. اس نے آج بھی وہاں پہ پٹیشن میں کہا ہے کہ میری تو بات ہی کوئی نہیں سن رہا. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں سر کس طرح نکالیں؟ یہ تو زیادتی ہے بہت. واحد سیاسی جماعت ہے اور وہ 2014 یہ کہہ رہے ہیں ہمارے کیس ہے وہ $27,000 کا. نہیں سر $3 لاکھ کہہ رہا ہے، $3 لاکھ ایک کہہ رہا ہے، 30 کروڑ روپے ایک کہہ رہا ہے. اور وہ میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں عرض یہ ہے کہ یہ تو 2014 سے پہلے کی پٹیشن ہے اس کی، ان کے دھرنوں سے بھی پہلے کی پٹیشن ہے. 30 کروڑ روپے کیا یہ جو کام ہے یہ 300 کروڑ میں بھی نہیں ہوتا. یہ کام 300 کروڑ میں بھی نہیں ہوتا جو آپ کا ہوا ہے. یہ تو اللہ نے کروایا ہے، ورنہ آپ نے تو کب بتانا تھا قوم کو کہ آپ یہ ساسے بنا بیٹھے ہیں پاکستان سے باہر. پٹیشن نہیں ہے. دیکھیں نا آپ چوری کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ پاکستان سے کمیشن چوری کر کے لے گئے ہیں. لندن میں آپ گبول صاحب آپ یہ فرمائیے یہ نواز شریف صاحب اور عمران خان دونوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں، دونوں کا عید کے بعد فیصلہ آنا ہے جولائی کے مہینے میں. یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ان کو معلوم ہے کہ یہ چوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. واحد سیاسی خاندان ہے، پورا خاندان، 3 نسلوں کا حساب. ان کو دونوں کو چپ تو کرائے میں 3 نسلیں چور ثابت ہو رہی ہیں. گبول صاحب کو موقع دیں جی. گبول صاحب دونوں کے کیسوں کا فیصلہ جولائی میں آنا ہے، نواز شریف صاحب کا بھی اور عمران خان کا بھی. میں بار بار ندیم صاحب آپ کے شو میں بھی کہا ہے، میں نے پہلے، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیٹسمین بھی جائے گا اور اس میں بالر بھی جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امپائر کچھ نہیں کر سکے گا، اور امپائر کی اس دفعہ جو ہے نا انگلی اٹھے گی دونوں کے لیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس دفعہ امپائر ہے کون یہ بتا دیں پہلے. امپائر کی بڑی کنفیوژن رہتی ہے، اس دفعہ امپائر کون ہے؟ وہ پھر اس دفعہ یہ وہ امپائر نہیں ہے جو دھرنے کے موقع لے کے پھرے نا، بیٹسمین جائے گا، بالر جائے گا، ہاتھ وکٹ کیپر کے بھی کچھ نہیں آئے گا. میں آپ کے بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ جو کرکٹ کی ٹرمز کے اندر ہمیں الجھا رہے ہیں، سیدھا سیدھا بتائیں امپائر کون ہے؟ نہیں، امپائر کے نام میں ابھی نہیں لوں گا. امپائر کا نام میں گبول صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں جب آئے گا نا پورا پنڈ مر جائے، یہ جب ڈیسیشن آئے گا اس کے بعد آئے گا. نہیں، میں ایک چیز بتا دوں کہ 2018 کا الیکشن میں وزیر اعظم جو ہے نا، نہ نواز شریف بنیں گے نہ عمران خان بنیں گے، ایک نیا چہرہ آئے گا. اور یہ دیکھ لینا، آج لکھ کے لے لینا، ریکارڈ کر لینا اپنے پاس. اور یہ جتنے بھی پرانے لیڈرز ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب نوجوانوں کے لیے اپنا راستہ جو ہے بنا کے، مطلب جو پاتھ ہے اس کو کلیئر کریں، کلین رکھیں.
کیونکہ یہ صفائی جو ہے اکراس دا بورڈ ہونے والی ہے، یہ صرف ایک نواز شریف کی اب نہیں ہوگی، اکراس دا بورڈ صفائی ہوگی۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں عمران خان پہ، عمران خان پہ الزام تو جب اکراس دی بورڈ صفائی ہوئی تو اس میں آپ بچ جائیں گے، پھر ساروں کی صفائی ہو جائے گی، جھاڑو پھر جائے گا۔ اللہ کا شکر میں بچا ہوا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں بچا ہوا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پھر وہ جھاڑو پھر جائے گا۔ علی ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں، جھاڑو پھرے گا، بالکل پھرے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جھاڑو پھرے گا، جھاڑو پھرے گا، یہ میں بتا دوں، جھاڑو پھرے گا، اور یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اکاؤنٹیبلٹی مینس کہ اکراس دا بورڈ یہ جو پاناما کیس ہے، اس کے بعد یہ حنیف عباسی کیس کا بھی ورڈکٹ آنے والا ہے، یہ بھی بتا دوں میں، سمجھے نا۔ ہاں لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ قانونی بات پوچھے نا، قانونی بات علی ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ علی ظفر صاحب، پاکستان میں نا کوئی پچھلے 27-28 سالوں سے جب سے میں اس پروفیشن میں ہوں، پاکستانی لوگوں کو بھی اور پاکستان کے معتبر حلقوں کو بھی بڑا شوق رہتا ہے کہ کچھ ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ سارے چوروں کی صفائی ہو جائے۔ وہ آج تک کبھی ہوئی نہیں ہے۔ جب بھی حکومت گرتی ہے اگلا نعرہ پہلے یہی لگاتے ہیں، احتساب ہوگا، احتساب ہوگا، وہ پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسا احتساب ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، کوئی اس کا طریقہ کار آئینی اور قانونی ہے ایسا کوئی راستہ؟ کوئی امپائر آئے اور سب کا احتساب کر دے؟ میری ویسے عقل سے باہر ہے یہ کہ کوئی امپائر آ کے یہ کر دے گا۔ نہیں، امپائر بھی ٹرائی ہو گئے، بہت سارے لوگ آئے، ڈفرینٹ حکومتیں آئیں، ڈفرینٹ پروسیسز آئے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا جی، اس کے اوپر آئی تھنک یہ میں جب یہ پاناما کیس کا کیس ہی شروع ہوا تھا نا، جب لیکس آئی تھیں اور یہ کیس شروع ہوا تھا، اور اس وقت آئی تھنک میں پریزیڈنٹ تھا سپریم کورٹ بار کا، تو میں نے تب کہا تھا کہ دیکھیں یہ ہماری سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے شروعات اگر ہم کر دیں اور فیصلہ جو بھی ہو وہ ریلیونٹ ہے، کسی کا احتساب شروع ہو جائے ایک بار تو پھر ایک پروسیس خود بخود آہستہ آہستہ اس میں ڈھل جائے گا، جہاں کرپشن کو آپ آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم نے بہت سارے قانون ٹرائی کیے، احتساب ایکٹ آیا، نیب ایکٹ آیا، اینٹی کرپشن ایکٹ آیا، اس سے پہلے بہت سارے قانون آئے، قانون بڑے خوبصورت تھے سارے، لیکن چونکہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے کبھی، چونکہ ہم نے اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا، ایف آئی اے جیسے، نیب جیسے، اسٹیٹ بینک جیسے، عدالتوں جیسے بھی ادارے جو تھے ہمارے آزاد طریقے سے نہیں کام کر سکے، تو اس لیے ہم ہمیشہ سفر کرتے رہے۔ جو آیا حکمران، چاہے وہ ڈیموکریٹکلی آیا، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے آیا، انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو کمزور رکھا، اپنے آپ کو طاقتور رکھا، تو یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی رہی۔ اب کوئی ایسا موقع آ رہا ہے جب میڈیا اور سول سوسائٹی کے ذریعے ہم طاقتور کر رہے ہیں اپنے اداروں کو۔ یہ جے آئی ٹی کو بھی میں ادارہ ہی سمجھ رہا ہوں، اب ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، لیکن کم از کم اگر وہ امپارشلی، انڈیپینڈنٹلی ایک طاقتور طریقے سے احتساب کر لے، اور جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ فیصلہ میرٹس پہ ہو، انصاف کے ذریعے ہو، ٹیکنیکلٹیز پہ نہ ہو، اس کو دیکھ بھال کے کیا جائے، صبر شکر سے کیا جائے۔ پہ کس طرح نہ ہو؟ علی ظفر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سچ سامنے آئے اور انصاف ہو، یہ بنیادی بات ہے، میرٹس پہ ہو۔ سید علی ظفر صاحب، زعیم قاضی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، نبیل گبور صاحب، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔